فرسٹ ایئر ترجمۃ القرآن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس نے سوال کیے کہ سر ترجمۃ القرآن کے حوالے سے بتائیے, اس میں کیسے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے, کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو ابھی ہم اس ویڈیو میں تمام تر اس کی MCQ, شارٹ کویشچن آنسر, لانگ کویشچن کیا ہوں گے, کون سی سورہ مبارکہ ہیں جو کہ آپ نے تیار کرنی ہے اور کون سے ان کے اہم ٹاپکس ہیں, تمام تر چیزیں اس ایک مختصر سی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ, آپ جانتے ہیں کہ اس میں 10 MCQs آئیں گے. اس کے ساتھ پھر جو سبجیکٹیو کا پورشن ہے, آپ نے 5 شارٹ کویشچن آنسرز جو ہیں وہ لکھنے ہیں. پھر آپ اس میں 15 نمبر کی آیات کریمہ کے ترجمہ یا مفہوم لکھیں گے, جو کہ آپ کے ٹوٹل 35 مارکس ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ کے 5 مارکس کے آپ کے الفاظ معنی اور اس کے ساتھ 10 نمبر کے لانگ کویشچن آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو یوں یہ ٹوٹل آپ کے 50 مارکس ہیں. اب یہاں آپ کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے, آپ کے پاس سلیبس میں 4 سورہ مبارکہ ہیں. بہت سے بچوں نے سوال پوچھا کہ سر اس میں 17 لکھی ہوئی ہیں, تو بیٹا وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں کو کمبائن کر کے لکھی ہوئی ہیں. آپ نے ان میں سے جو سورہ مبارکہ کرنی ہے, مختلف بکس اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ 4 آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں, یہ آپ یاد رکھیے گا. ان میں ایک سورہ بقرہ, سیکنڈ نمبر پہ سورہ آل عمران, تھرڈ پہ سورہ انفال اور فورتھ پہ سورہ توبہ. یہ 4 سورہ مبارکہ ہیں جو کہ آپ کے سلیبس میں ہیں. اب ان چاروں سورہ مبارکہ کے حوالے سے آپ نے یہ 3 چیزیں بڑی ضروری یاد رکھنی ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ, سب سے پہلے اس کا تعارف کیا ہے, انٹروڈکشن. ہر سورہ مبارکہ کا تعارف آپ نے لازمی تیار کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے اہم خصوصیات کیا ہیں یا پھر بنیادی مضامین کیا ہے, یہ آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آ جاتا ہے کہ اہم نکات کون سے ہیں. ان چاروں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ یاد رکھیے گا. پہلی بات بنیادی مضامین, اس سے پہلے ان کا تعارف کیا ہے, اور اس کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ اہم نکات یا پھر اس کی خصوصیات کیا ہیں. یہ 3 سے 4 چیزیں آپ نے لازمی تیار کرنی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے مرکزی موضوع, یہ آپ کے شارٹ کویشچن میں آئے گا. تو آپ نے ان چیزوں کو لازمی پہلے پریپیئر کرنا ہے کہ آخری ہے کیا. ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی سورہ مبارکہ میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ, اس کے کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ میں دا موسٹ امپورٹنٹ جن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, پہلی بات اس کا تعارف کیا ہے, آخر اس کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے. کیونکہ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے, جی, کیونکہ اس میں گائے کا قصہ ہے اس لیے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ بکرا پڑھتے ہیں, یہ بکرا نہیں ہے, یہ بقرہ ہے جس کا معنی گائے. اس کے علاوہ اس کے بنیادی مضامین یا اہم نکات کیا ہیں, اس کی خصوصیات کیا ہیں, یہ آپ کو تیار کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح سے آپ اس میں تیار کریں گے کہ اس میں کون کون سے بنیادی مضامین ہیں, جیسے کہ اس میں توحید, رسالت, ایمان بالغیب, آخرت, ان ٹاپکس کی بات کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مومنین کی صفات کیا ہے, اس کویشچن کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے. اسی طرح سے آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو علم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار کیوں ہے, کیونکہ یہود و نصارہ دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما مانتے تھے, اس لیے ان کا تذکرہ بار بار ہے. اور اس کے ساتھ دا موسٹ امپورٹنٹ کافر اور منافقین, یس, منافق اور کافر, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافق اور مشرک, ان کی کیا کیا نشانیاں تھیں, ان میں کیا فرق ہے, اس ٹاپک کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے. اور اس کے ساتھ آپ تیار کریں گے کہ آخر اس کا مرکزی موضوع کیا ہے, وہ ہے ہدایت یا ہے پھر تقوی. ہدایت جو ہے وہ اس کا مرکزی موضوع ہے. یہ سوال آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں. سورہ مبارکہ جو آپ تیار کریں گے وہ سورہ آل عمران. آل عمران کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد عمران علیہ السلام کا نام ہے, آپ جانتے ہیں. تو جو پرٹیکولر ان کے خاندان کا کیونکہ تذکرہ ہے, جو کہ عمران علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ سورہ مبارکہ میں کیا گیا, اسی لیے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا. اور یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ نے تیار کرنی ہے وہ ہے غزوہ احد کے حوالے سے. اس پہ بالکل بھی کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا. یہ تو ہے سورہ آل عمران کے حوالے سے. سورہ انفال میں آپ نے کیا تیار کرنا ہے, پہلی بات اس کا تعارف, سورہ انفال کیوں کہا جاتا ہے. انفال نفل سے ہے جس کے معنی کیا ہے, زاہد کے. لوگ پہلے جنگیں لڑتے تھے اور جو مال اکٹھا ہوتا تھا وہ اسی مقصد کے لیے جنگیں لڑتے تھے کہ مال اکٹھا ہوگا. لیکن اسلام نے یہ شریعت کو نافذ کرنا جو مین مقصد تھا, اسی لیے منع کیا گیا کہ جو مین مقصد کیا ہے وہ ہے صرف اور صرف شریعت کو نافذ کرنا ہے. اس کا مین مقصد یہ تھا. ہرگز بھی مال غنیمت کے لیے جنگیں نہیں لڑی گئیں, نہ ہی غزوات ہوئے. صرف اور صرف مین آبجیکٹو کیا تھا کہ شریعت کو نافذ کیا جائے. تو اس کے حوالے سے جو ٹاپک ہے وہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے. اور اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ غزوہ بدر, یس, اس میں کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی, 313 آپ جانتے ہیں. اور مشرکین یا جو کفار تھے کتنی تھی ان کی تعداد, 1000, کمی بیش اللہ معاف فرمائے. تو یہ آپ نے ایگزیکٹ فگر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جیسے غزوہ
بدر کب شروع ہوئی جناب, کب روانہ ہوئے, اور کب یہ کس روز جو ہے یہ غزوہ جو ہے وہ ہوا. تو غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے, کب شروع ہوئی, اس کی تاریخ کیا تھی, مسلمانوں کی تعداد کیا تھی, مشرکین کی تعداد کیا تھی, کیونکہ یہ لانگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹاپک آتا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے, آخر اس کو کیوں سورہ توبہ کہا گیا, اس کا تعارف آپ تیار کریں گے. اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ کن پوائنٹس کا ذکر ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے, اور دا ویری ویری امپورٹنٹ غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ نے تیار کرنا ہے لانگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. غزوہ تبوک کا ذکر سورہ توبہ میں, یاد رکھیے گا. میں ایک دفعہ جو چیزیں بتانے لگا ہوں ذہن نشین کرنی ہے غزوات کے حوالے سے اسپیشلی, کیونکہ اس کے ریلیونٹ سوال آتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو غزوہ احد ہے وہ سورہ آل عمران میں ڈسکس کیا گیا, جو غزوہ بدر ہے وہ سورہ انفال میں, اور اسی طرح سے جو غزوہ تبوک ہے اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے. ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو بنیادی مضامین یا جن اہم نکات کی بات کی گئی وہ آپ نے یاد رکھنی ہے, اور جو سوالات کچھ جیسے کہ مختلف آپ کو سورہ مبارکہ میں جہاں ملیں گے آپ نے یاد کرنے ہیں, جن میں پرٹیکولرلی سود کے حوالے سے, شراب کے حوالے سے, ان سے جو ممانعت کی گئی یہ آپ نے تیار کرنا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے تیار کرنے ہیں وہ ہے مبالحہ کے حوالے سے. جی مبالحہ کیا ہے؟ جب اہل نجران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مناظرے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے قریبی لے آتا ہوں, آپ اپنے قریبی لے آئیں تو پھر بات کر لیتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, کمی بیش اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, تو جو اہل نجران کے علماء تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے تمام مناظرے کرنے والے لوگوں سے کہا کہ جناب یہ جو صورتیں ہیں, یہ جو ہمارے سامنے ہستیاں کھڑی ہیں, یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے جتنے نورانی چہرے ہیں, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. تو اس لیے آپ مناظرہ مت کریں, آپ ہار جائیں گے, بہتر ہے چھوڑ دیں. تو وہ پھر بغیر مناظرے کی اہل نجران والے واپس چلیں گے. اس ٹاپک کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے. تو یوں بیٹا آپ کی 4 سورہ مبارکہ, جس میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, اسی طرح سے سورہ انفال اور سورہ توبہ, یہ 4 صورتیں آپ نے یاد کرنی ہیں. انہی کے حوالے سے آپ چیزیں تیار کریں گے. ان کے چیپٹر کے بعد جو ایکسرسائز میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں, میننگ بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ عربی بھی لکھی ہوئی ہے, اور یوں پھر آپ کا یہ تمام سلیبس کور ہو جائے گا. باقی کوئی سوال ہو کچھ بھی ہو آپ پوچھیے لازمی کمنٹ سیکشن میں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نمبروں سے کامیاب کرے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف ترجمہ القرآن فرسٹ ایئر کا سلیبس ڈسکس کرنا مقصد تھا. اس کے علاوہ کسی مزید حوالے سے میں نے اس میں بات نہیں کی. تو اس لیے جو کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جب آپ اس کو تیار کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کا بہتر سکور بھی آئے گا اور آپ اچھا پرفارم کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, سبسکرائب شیئر کیجیے گا جو ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ کے ساتھ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.